الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله فصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. حضرات، ان اجتماعات جمعہ میں ان اجتماعات میں جس میں مجھے آپ سے خطاب کرنا ہوتا ہے، آخری پارے کی مختصر صورتیں، آخری صورتیں ہمارے زیر مطالعہ ہیں، اور اس میں سورۃ الماعون پر ہم نے اپنی گفتگو مکمل کی تھی پچھلی مرتبہ، یعنی کہ 2 ہفتے قبل، اور آج ہمیں انشاءاللہ سورۃ الاخلاص، سورۃ الکوثر کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا جو نام ہے اس کی پہلی آیت ہی سے ماخوذ ہے، انا اعطیناک الکوثر۔ کوثر کے معنی کیا ہیں، اس میں کتنی گہرائی ہے، کتنی گہرائی ہے، اس پر انشاءاللہ گفتگو ہوگی، لیکن یہ کہ اس سورت کا نام جو ہے پہلی ہی آیت سے ماخوذ ہے۔ دوسری بات یہ کہ قرآن حکیم کی مختصر ترین صورت ہے۔ سورۃ العصر کا ہم نے مطالعہ کیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا میں نے عرض کیا تھا کہ سورۃ العصر مختصر ترین صورتوں میں سے ایک صورت تھی، کل 3 آیات پر مشتمل، لیکن یہ سورۃ الکوثر جو ہے مختصر ترین صورت ہے، کل 3 آیات ہیں اس میں، اور حروف کی تعداد 37 ہے، جبکہ سورۃ العصر جس کا ہم نے مطالعہ کیا تھا وہ بھی 3 آیات پر مشتمل تھی، لیکن اس میں حروف کی تعداد 74 تھی، اس سے ڈبل تھی۔ اور ایک اور سورت جو ابھی ہمیں پڑھنی ہے انشاءاللہ، سورۃ النصر، اس میں بھی 3 ہی آیات ہیں، لیکن ان کی آیات جو ہیں وہ 84 یا 85 کے قریب ہیں۔ تو صرف یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اصل میں توقیفی امور ہیں، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ اپنا کوئی اختیار تھا، نہ کسی اور قوت کا کوئی عمل دخل تھا۔ یہ تو وہ ترتیب ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورتوں کے جو معیارات مقرر کر دیا ہے۔ سورت اصل میں سور کہتے ہیں فصیل کو، سین واو اور را، سور، اور بہت سی آیات مل کر گویا کہ ایک فصیل بنا دیتی ہے، جس سے سورت کی اصطلاح وجود میں آئی۔ سورہ بقرہ وہ سورت ہے جس میں 286 آیات ہیں، سورۃ الکوثر وہ ہے جس میں کل 3 آیات ہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ اس کا زمانہ نزول، اس کے بارے میں کچھ اختلاف ہے، متعدد آراء تو ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اور بھی متعدد روایات ہیں جس میں حتمی طور پر اس سورہ مبارکہ کو مکی قرار دیا گیا، اور اس سورت کی جو آخری آیت ہے وہ اس پر دلیل قاطع ہے، ان شانئک ھو الابتر۔ اس کے پس منظر میں جو معاملہ ہوا تھا اس پر انشاءاللہ آخر میں گفتگو کروں گا، لیکن گویا کہ وہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے۔ لیکن مسلم شریف کی ایک روایت ہے، مسند احمد بھی موجود ہے، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ،
اور یہ واقعہ جو ہے مدنی دور کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ حضور ہمارے درمیان موجود تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو اچانک حضور پہ اوپر اونگ طاری ہوئی، اور یہ خاص طور پر جو نزول وحی کا جو جسے آپ کہیے کہ جو اس کیفیت ہوتی تھی، تو ان میں ایک کیفیت یہ بھی تھی کہ حضور پر اونگ طاری ہوتی تھی۔ تھوڑی دیر اونگ طاری ہوئی، اور اس کے بعد آپ نے جب گویا کہ اس اونگ کی کیفیت سے نکلے ہیں تو آپ تبسم فرما رہے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں تو صحابہ نے عرض کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی خوشخبری ہے، کوئی نوید ہے جو آپ کے چہرے پر تبسم ہے؟ تو حضور نے فرمایا، ہاں، میرے رب نے مجھے سورۃ الکوثر عطا فرمائی ہے، جس میں الکوثر کا ذکر ہے، خیر کثیر، کثرت میں جو مبالغے کی انتہا ہو سکتی ہے، الکوثر اسے کہتے ہیں۔ اور ساتھ ہی اسی حدیث میں اس بات کا بھی ذکر ہے کہ صحابہ کرام نے سوال کیا حضور سے کہ یہ الکوثر کیا ہے، سورۃ الکوثر، اس کے معنی کیا ہے، مراد کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا، کوثر اصل میں ایک نہر کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بہشت میں، جنت میں جاری فرمائی ہے، جو بالآخر میدان حشر میں حوض کوثر پر پہنچے گی، اور جب کہ شدید پیاس کا عالم ہوگا، العطش العطش کی آوازیں آ رہی ہوں گی، تو اس نہر سے اور اس حوض کوثر کے پانی سے ان لوگوں کو سیراب کیا جائے گا جو مسلمان تھے، جو اللہ کے فرما بردار تھے۔ تو گویا کہ ایک بہت بڑی نوید ہے جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی متعدد احادیث موجود ہیں کہ جس میں بہرحال جیسا کہ میں نے عرض کیا، سوائے اس ایک روایت کے تقریباً اتفاق ہے کہ مکی صورت ہے۔ ایک رائے مفسرین کی یہ بھی ہے، اور وہ بھی بہرحال قابل غور ہے، کہ بعض صورتیں حضور پر 2 مرتبہ نازل ہوئیں۔ معوذتین کے بارے میں تو بہت سے حضرات کی یہ رائے ہے، اور یہ رائے بالکل صحیح بھی ہے، کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک سحر کا معاملہ ہوا تھا، اور معوذتین کے لیے حضور جب کچھ خواب میں تھے، سو رہے تھے، تو حضرت جبرائیل تشریف لائے تھے، تفصیل میں جانے کا وقت ہے نہیں ہے، تو گویا کہ اس وقت بھی یہ صورت نازل ہوئی تھی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، معوذتین جسے ہم کہتے ہیں۔ اسی طرح اس صورت کے بارے میں بھی رائے یہ موجود ہے، جیسا کہ حضرت انس کی حدیث میں نے آپ کو سنائی، جو مدنی زندگی کا واقعہ، اور متعدد روایات، اور آخری آیت جو ہے ان شانئک هو الابتر، اس کی توجیہ اور کوئی ہو نہیں سکتی جب تک ہم اس سورہ مبارکہ کو مکی صورت قرار نہ دیں۔ اب جن حالات میں یہ صورت نازل ہو رہی تھی، بہت ہی مایوسی، اس لیے کہ اس سے پہلے سورۃ الضحیٰ نازل ہو چکی، سورۃ الانشراح نازل ہو چکی، الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، یہ جو انداز اختیار کیا گیا، کیا ہم نے آپ کو نہیں پایا کہ آپ یتیم تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی دستگیری فرمائی، ٹھکانہ فراہم کیا، آپ جو ہے وہ تنگ دست تھے، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو غنی کر دیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حضور کا نکاح ہوا ہے، تو گویا کہ وہ ایک ایسا سبب بن گیا اللہ کی طرف سے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سا مال و دولت جو ہے، حضرت خدیجہ نے کہہ دیا تھا ایک موقع پر، تمام اپنا ساز و سامان اور متاع جمع کر کے، اور جو سرکردہ لوگ تھے مکہ کے رہنے والے، انہیں بلایا اور انہوں نے کہا تم سب گواہ رہو کہ آج کے بعد یہ میرا کل مال و متاع محمد کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایثار اور قربانی کی اس سے بڑی کوئی مثال تو نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حالات ہیں کہ جس کا نقشہ کھینچا گیا۔ اسی طرح خاص طور پر نوٹ کیجئے سورۃ الانشراح بھی اسی دور میں نازل ہوئی، اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی کہ ان مع العسر یسرا، آج اگر حالات تنگ ہیں تو اللہ کے فضل اور اللہ کے رحمت سے امید رکھو، وقت آئے گا اللہ تعالیٰ بہت ہی آسانی عطا فرما دے گا۔ آج بظاہر کوئی سبیل نظر نہیں آ رہی، اس طرح کفر کا جو ہے وہ مخالف قوتیں اس طرح درپے ہو چکی ہیں کہ بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ شاید بات ختم ہو جائے گی، لیکن ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ تو اس پس منظر میں یہ سورہ مبارکہ جو ہے گویا کہ ایک زخم کے اوپر جس طرح مرہم رکھا جاتا ہے، مرہم کا پھاہا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو آپ کو الکوثر عطا فرمائی ہے۔ اور اس کے بعد شکر گزاری کے لیے نماز کا ذکر بھی ہے، قربانی کا ذکر بھی ہے، اور ساتھ ہی اس بات کا بھی گویا کہ ابطال کر دیا گیا
کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید محمد کی نسل ختم ہو گئی صلی اللہ علیہ وسلم. پس منظر میں جو بات ہے میں آخر میں عرض کروں گا، لیکن یہ کہ اصل میں یہ لوگ ہی ختم ہو جائیں گے، ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا. ابتر تو یہ ہوں گے. اب آئیے سورہ مبارکہ کا مطالعہ. چند تمہیدی باتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. انا اعطیناک الکوثر، یا نبی ہم نے آپ کو عطا فرمائی ہے کوثر. ایک تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کے جب صحابہ نے سوال کیا تو حضور نے فرمایا کوثر ایک نہر کا نام ہے، ایک چشمے کا نام ہے جو اللہ نے اہل جنت کے لیے گویا کہ جنت میں بہا دیا ہے. اور دوسری حدیث اور بھی ہے جس کے ایک اور راوی ہیں، غالباً مسند احمد میں یہ حدیث موجود ہے اور اسی طرح مسلم میں بھی موجود ہے، کہ اس حوض سے، یہ حوض جو ہے یہ اصل میں سیراب ہوگا دو چشموں کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ جنت سے برآمد فرمائے گا، اور اس کے بعد یہ حوض میں اس کا جنت کا پانی ڈالا جائے گا. اور مسند احمد کے یہ الفاظ یہ بھی موجود ہیں کہ اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا. گویا کہ اہل عرب کے نزدیک جو سب سے بڑی کوئی نعمت ہو سکتی تھی، ٹھنڈا پانی میسر آ جائے، بہت خوش ذائقہ ہو، تو اللہ تعالیٰ گویا کہ ان لوگوں کو کہ جو اہل ایمان تھے، جو فرما بردار تھے، ان کی پیاس کو رفع کرنا فرمائے گا جنت اس نہر کے ذریعے. اب خیر کثیر جیسا کہ میں نے عرض کیا، کوثر کے معنی اصل میں کیا ہے؟ کثرت میں انتہائی مبالغہ. اب دیکھیے، ایک تو دنیاوی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی. مال و دولت کو ایک طرف رکھی، یہ تو اصل میں معیار بن جاتا ہے، یہ سوڈو قسم کا معاملہ ہے جو ہمارے نزدیک ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اپنے بارے میں یہ فرمان ہے کہ میں تو ایک غلام ہوں، اللہ کا غلام ہوں. اور ایک حدیث میں یہ الفاظ ہے کہ میں اکڑوں بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں غلاموں کی طرح. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جسم پر کپڑے ہوتے تھے اس پر بعض اوقات کئی پیمند لگے ہوتے تھے. تو یہ خیر کثیر سے دنیاوی معاملات کو ایک طرف رکھیے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم آپ کا ذکر اتنا بلند کریں گے جو آپ کی سوچ سے باہر ہے. اور اسی کی ایک یہ تعویل کی جاتی ہے، آپ حضرات کا علم میں ہے کہ اس روئے ارضی پر کوئی لمحہ ایسا نہیں گزرتا جبکہ محمد کی رسالت کی گواہی نہ دی جا رہی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی لمحہ ایسا نہیں بیتتا. اور اس کے لیے باقاعدہ کیلکولیشن کی گئی ہے کہ جاوا، سماٹرا، ملیشیا سے جیسے فجر کی اذان شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد فلاں جگہ شروع ہو جاتی ہے، فلاں جگہ. اب جیسے فجر کا وقت ختم ہوا تو ظہر کا وقت شروع ہو گیا. اور کوئی خطہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں کوئی نہ کوئی جو ہے مسلمان موجود نہ ہوں. تو گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی تو قیامت تک دی جا رہی ہے. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، حضور کا شان کی یہ بلندی کہ کوئی لمحہ ایسا نہیں بیت رہا. تو اس پس منظر میں گویا کہ یہ آیات جو ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو کوثر، بہت عظیم خیر کثیر عطا فرمایا. پھر دوسری بات نوٹ کیجئے کہ مراد یہ بھی لیا گیا ایک قرآن سے بڑا خیر کوئی نہیں. حضور کی بھی تو حدیث ہے نا جو بارہا آپ نے سنی، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن کا علم حاصل کرتے ہیں اور پھر اس کی تعلیم دوسرے لوگوں کو دیتے ہیں. یہ علم صرف محض علم کا حاصل کرنا مراد نہیں ہے، بس کہ قرآن کو حرز جان بناتے ہیں، قرآن کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں. تو سب سے بڑا خیر کثیر جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا وہ یہ قرآن حکیم ہے. اس سے بڑی دولت اور اس سے بڑی نعمت کا آپ تصور نہیں کر سکتے. جیسا کہ فرمایا گیا قرآن، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، جو الفاظ ہیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہوا اس امت پر کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کتاب عطا فرمائی ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے، جس کے ذریعے تزکیہ کیا جاتا ہے، علم و حکمت کی تعلیم دی جاتی ہے. اس کا منبع اور کیا شے ہے؟ اصل یہ کتاب اللہ ہے. تو خیر کثیر قرآن حکیم بھی مراد ہے، اور خیر کثیر جو دنیاوی بھلائیاں ہیں، جو یہاں کی نعمتیں، اس کو آپ اگر اپنے اوپر بھی طاری کریں تو واقعتا اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہمیں حاصل ہیں ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، شمار کرنا تو شروع کرو
تمہاری گنتی ختم ہو جائے گی، لیکن ان نعمتوں کو تم شمار نہیں کر سکو گے جو اللہ کی تمہارے اوپر ہیں۔ کجا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی شان کتنی بلند ہے، جن کا ذکر کتنا بلند ہے، اور جن کو یہ قرآن جیسی دولت عطا فرمائی گئی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن سے بالمشافہ آ کر ملاقات کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار، یہ سعادت بھی تو ملی ہے نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو گویا کہ انا اعطیناک الکوثر میں یہ تمام، اور سب سے بڑا گویا کہ اس کی معراج کیا ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اس دین کو، جس کے امین بنائے گئے تھے حضور، ہم بھول گئے کہ اس دین کی امانت ہمارے کاندھوں پر بھی ہے۔ امتی محمد ہونے کی حیثیت سے صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جس دین کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں، جس کا نام لیتے ہیں، اس کے پیغام کو دوسرے لوگوں تک پہنچائیں، اس نظام کو قائم کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ کہ بہرحال وہ وقت آیا تھا نا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوئے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، تو گویا کہ جسے تم دنیاوی نعمت سمجھتے ہو، فتح عظیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اگرچہ یہاں مراد جو ہے وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو اللہ تعالیٰ نے اس ایونٹ کو فتح عظیم قرار دیا تھا، لیکن اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا، دنیا میں جسے فتح کہتے ہیں اس کا بھی کلائمیکس حاصل ہوا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ایک شخص سے دعوت کا آغاز ہوا اور پھر اس دعوت نے سرایت کیا ہے، ایک جماعت وجود میں آئی ہے، پھر میدان جنگ میں مارکا ہوا ہے، ایک مارکا نہیں 20 مارکے ہوئے، اور بالآخر اللہ کا دین قائم اور غالب ہو گیا۔ تو یہ تمام ڈائمنشنز ہیں کہ جس میں گویا کہ انا اعطیناک الکوثر میں اس کا تمام کا احاطہ کر دیا گیا۔ فصلی لربک وانحر، بلکہ ایک حدیث میں نے اور نوٹ کی تھی، بخاری میں موجود ہے، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں۔ چونکہ حوض کوثر کا ذکر ہوا، نہر کوثر کا ذکر ہوا، تو اس حدیث میں بھی حضور نے فرمایا کہ شب معراج میرا گزر ہوا تھا ایک چشمے اور ایک نہر پر سے، اور میں نے دیکھا کہ اس کے کنارے پر پتھروں کی بجائے موتی پڑے ہوئے ہیں۔ تو حضور وہاں رک گئے اور فرشتے سے سوال کیا حضور نے کہ یہ کون سی نہر ہے، اتنی بڑی نعمت کہ جہاں کنارے پر جو ہے بجائے پتھروں کے موتی موجود ہے، بڑے قیمتی پتھر موجود ہیں۔ تو فرشتوں نے پھر جواب دیا یہ وہ نہر ہے کہ جس کا اللہ نے آپ سے وعدہ کیا ہے۔ گویا کہ شب معراج میں بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نہر کوثر یا حوض کوثر جو ہے، جو بعد میں میدان حشر میں ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے فرما بردار ہیں ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ قائم فرمائے گا، اس کا مشاہدہ جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب معراج کرا دیا گیا تھا۔ اسی طرح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہ حضور نے فرمایا کہ جو نہر مجھے دکھائی گئی اس کے کنارے پر تو بہت قیمتی موتی سے جڑے ہوئے، اور اس پانی اس درجے شفاف تھا کہ اس کی تہ کے اندر یاقوت اور زمرد بجائے وہ ریت اور بجری جو عام طور پر نظر آتی ہے، یہ چیزیں نظر آ رہی تھی۔ یہ عالم غیب کی چیزیں ہیں، شاید اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا گیا نا کہ اللہ نے جنت متقین کے لیے جو ہے وضع فرمائی ہے، عدت للمتقین، متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسے فراہم کیا ہے، اسے تیار کیا ہے۔ تو فصلی لربک وانحر، تو جہاں اتنی نعمتوں کا ذکر کیا گیا تو شکر گزاری کے لیے کہا گیا، تو آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجیے۔ دیکھیے نماز ہماری بدنی عبادات میں سب سے ٹاپ پر ہے، فرض عبادات کے ذکر کر رہا ہوں، جس میں اپنے رب کے ساتھ ایک تعلق بندے کا ڈائریکٹ قائم ہوتا ہے، بشرطے کہ انسان کے اندر وہ خشوع و خضوع موجود ہو، جو اللہ ماشاء اللہ بہت کم ہے۔ میں اپنا جائزہ لوں تب بھی مجھے وہ اس درجے کا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ بہرحال یہ اپنے انسان کی مجبوریاں ہیں کہ نماز کے لیے نیت باندھی اور مختلف قسم کے خیالات جو ہیں وہ آ رہے ہیں، جسے وساوس کہتے ہیں، کوئی شخص اس سے بچا ہوا نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ اس کے باوجود جو کہا گیا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، شعوری طور پر کوشش کرو کہ نماز کے اندر خشوع و خضوع پیدا کرو، توجہ کو مرتکز کرو اللہ کی رضا کے لیے۔ تو بدنی عبادات میں سب سے ٹاپ پر نماز۔ بات ہو رہی ہے شکر گزاری کی، جس رب کی اتنی بڑی نعمت آپ کو حاصل ہوئی، الکوثر،
حوض کوثر اور وہ میدان حشر اور اس کے بعد جو نہر کوثر ہے اس کا بھی، اور دنیاوی تمام خیر اور بھلائیاں، خیر کثیر۔ تو لہذا رد عمل میں گویا کہ میرے اور آپ کے لیے بھی یہ بات تعلیم کے درجے میں ہے کہ انسان پر جب اللہ کو نعمت جو ہے اس پر نچھاور ہو، حالات اللہ تعالیٰ نے سازگار کر دیے ہیں، کہیں مالی پریشانی تھی وہ دور ہو گئی، تو سجدہ شکر بجا لائے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، جس رب کی اتنی بڑی نعمت اور احسان آپ کی ذات پر ہوا، تو اب آپ اس کے لیے نمازیں ادا کیجئے۔ ظاہر ہے یہ تو حضور کو تو کہا گیا، حضور کی تو رات کی نمازیں اتنی طویل ہوتی تھی جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ایک ایک رکعت میں اگر حضور سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، یہ 3 یا 4 سورتیں مسلسل پڑھ جاتے تھے تو کتنا وقت اس میں صرف ہوتا ہوگا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرماتی ہیں کہ آپ کے جو ہے پاؤں متورم ہو جاتے تھے، ورم آ جایا کرتا تھا، اور سجدہ اتنا طویل ہوتا تھا کہ آپ کی جائے سجدہ جو ہے وہ آنسوؤں سے تر ہو جایا کرتی تھی۔ یہ نماز کا ایک باطن ہے۔ تو ایک بدنی عبادات میں نماز لیا گیا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور قربانی کیجئے۔ مالی عبادات میں قربانی، دیکھیے ایک تو مالی عبادات میں آپ کو معلوم ہے زکوٰۃ بھی ہے کہ کسی کا اگر پیشہ زراعت ہے تو اس کا عشر ہے یا خمس ہے، جو بھی وہ دے گا، لیکن یہ کہ بہرحال قربانی جو ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے، قربانی کا لفظ قرب سے نکلا۔ اللہ کے قرب کے متلاشی جو لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اپنا روپیہ پیسہ بھی صرف کرتے ہیں، قربانی جانور کی قربانی بھی دیتے ہیں، اور نحر اصل میں خاص طور پر اونٹ کی قربانی کو کہا جاتا ہے۔ آپ کسی میڈے کی قربانی کریں، کسی اور جانور کی قربانی کریں تو اسے لٹا کر کرتے ہیں۔ اب اونٹ جیسا گرانڈیل جو ہے جانور، اس کو گرانا اور لٹانا کوئی آسان کام نہیں ہے، لہٰذا کھڑے کھڑے جو ہے کسی برچھے کے ذریعے، اب تو چونکہ ویڈیو کے ذریعے بہت سے کلپس آپ نے دیکھے ہوں گے کہ اس کا یہ حلقوم جو ہے، جہاں آ کے اس اونٹ کا سینہ اور حلق جہاں سے شروع ہوتا ہے وہاں اس برچھے کو گھونپا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ مین جو شاہ رگ ہے اس کی وہ کٹ جاتی ہے اور پورا خون اس کے جسم سے نچڑ جاتا ہے اور بالآخر میں ڈاک ہو کر گر پڑتا ہے۔ تو یہ جو کیفیت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ نے حج کیا تھا اس موقع پر اپنے دست مبارک سے 63 اونٹوں کو قربان کیا۔ اور روایات جو ہمیں ملتی ہیں احادیث میں کہ اونٹ جو ہے وہ تمام قطار باندھے ہوئے کھڑے تھے، اور اونٹ آگے بڑھ کر اپنی گردن جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ انسان اگر اپنے صرف حواس خمسہ ہی کے اوپر مرتکز ہو کر رہ جائے تو شاید ان چیزوں کی بڑی تعویلیں کرنے لگے، لیکن یہ معاملات جو ہیں کسی اور نوعیت کے معاملات ہیں، اور یہ صحیح احادیث کے اندر موجود ہے کہ حضور نے اپنے دست مبارک سے 63 اونٹوں کی قربانی کی تھی، اور ہر اونٹ منتظر رہتا تھا کہ کب مجھے یہ سعادت حاصل ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے میرے جسم سے خون نکلے۔ تو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، شین، نون اور حمزہ شنا آتا ہے اس دشمنی کے لیے جس کے اندر حد درجے کی نفرت اور کینہ موجود ہو۔ ایک دشمنی ہوتی ہے کسی اور بنیاد پر، مال اور پیسے کی بنیاد پر، حسد کی بنیاد پر، لیکن نفرت کی وجہ سے، کینے کی وجہ سے، گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی ہے تو حضور کے جو مخاطبین وہاں موجود تھے کون تھے؟ یہ مکہ کے رہنے والے تھے نا، جو حضور کے جانی دشمن تھے۔ تو ان شانئک هو الابتر، اب یہ ابتر کے الفاظ کو نوٹ کیجئے، ترجمہ کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے دشمن ہی ابتر ہوں گے۔ یہ بات اور رابطر کا مادہ آتا ہے کسی شے کے قطع کرنے کے لیے، مقطوع، اور عموماً اطلاق ہوا کرتا تھا اس کا ان مویشیوں کے لیے یا ان جانوروں کے لیے جن کی دم جو ہے ان کے جسم سے کاٹ دی جائے۔ اب یہ جانور ابتر ہو گیا، جسے آپ دم کٹا جانور کہیں گے۔ وہیں سے یہ اصطلاح استعمال کی گئی ہے کہ جس میں اگر کسی شخص کی گویا کہ نسل آگے نہ بڑھ رہی ہو، ظاہر ہے نسل بڑھتی ہے اولاد نرینہ کے ذریعے، اور یہ معاملہ ہوا حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بطن سے سب سے پہلی اولاد جو حضور کو نصیب ہوئی وہ ایک بیٹا تھا، حضرت قاسم، لیکن یہ کہ ابھی میرے خیال چند مہینے کے تھے یا 1.5 سال کے تھے، ان کا انتقال ہو گیا۔ اب یہاں ان کفار کو جو مشرکین موجود تھے وہاں مکہ کے اندر،
انہیں موقع مل گیا، اور عاص ابن وائل کا نام آتا ہے حدیث کے اندر، یہ دشمن رسول تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ لعین شخص، اس نے کہا بطر محمد، کہ محمد کی جڑ کٹ گئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، گویا کہ اب نسل ختم ہو گئی۔ ایک بیٹا اللہ نے دیا تھا، وہ واپس لے لیا، اب اللہ کو وہ مانتے تھے، کس درجے میں مانتے تھے اس کو الگ رکھیے، لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو عاص ابن وائل نے یہ الفاظ استعمال کیے تھے بطر محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، گویا کہ اب وہ لا ولد ہے، اب ان کی نسل آگے نہیں چلے گی۔ اس بیٹے کے انتقال کے بعد پھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے وہ عطا فرمائی۔ اس کے بعد پھر ایک اور بیٹا ہوا جن کا نام عبداللہ آتا ہے، جنہیں عام طور پر طاہر بھی کہا جاتا ہے یا طیب بھی ان کا نام ہے، ان کا بھی بالکل بچپنے میں انتقال ہو گیا۔ اب اس پر ابو لہب جو حضور کا سگا چچا تھا، اس نے بیان ہی وہی الفاظ استعمال کیے جو عاص ابن وائل نے حضور کے لیے استعمال کیے تھے، بطر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ، کیونکہ محمد کا تو گویا کہ اب وہ نسل ختم ہو گئی، کٹ گیا معاملہ، اب تو گویا کہ آگے جو ہے اب یہ لاولد ہیں اور آگے نسل نہیں چلے گی۔ لیکن ان بدبختوں کو معلوم نہیں تھا کہ سلبی اولاد کا تو معاملہ الگ ہے، لیکن معنوی اولاد جو اللہ تعالیٰ نے حضور کو عطا فرمائی ہے وہ ہزاروں لاکھوں کروڑوں نہیں بلکہ اربوں میں ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حضور کے نام لیوا ہیں، یہ کون ہیں؟ اور وہ کہہ رہا تھا بدبخت کہ حضور کی نسل ختم ہو گئی۔ یہ نسل اس مفہوم کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، پھر اس سے آگے اولاد چلی ہے، وہ ایک شاخ تو باقی رہی، لیکن یہ کہ بیٹے کے ذریعے نسل کا آگے چلنا، تو ان نشانیہ کا هو الابتر، تو گویا کہ ان دونوں کے یہ اقوال جو ان کو کور کر لیا گیا کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں اصل میں انہی کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ اور یہ چشم فلک نے رقشہ دیکھا، ابو جہل نے کہا، ابو لہب نے کہا، اسی طرح جس نے بھی کہا، بالآخر اس کا معاملہ جو ہوا، ان میں سے تو اکثر وہ تھے کہ جو میدان بدر کے اندر جن کے لاشیں پڑے ہوئے تھے کھجور کے تنوں کی طرح، اور پھر ان سب کو جمع کر کے جو ایک کھڈا کھود کر ان کے اندر دبا کر سب کو جہنم واصل کیا گیا۔ یہ پوری چیزیں جو ہیں سیرت کی کتابوں میں آپ کو مل جائیں گی۔ گویا کہ نام و نشان ان کا مٹ گیا، جبکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر اللہ نے کتنا بلند کیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور کیسی کیسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہیں۔ سب سے بڑی نعمت قرآن حکیم، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، تو لہٰذا شکر گزاری کے لیے اب نماز کے ذریعے اپنے رب کے ساتھ اپنے تعلق کو اور مضبوط کیجئے، میرے اور آپ کے لیے۔ حضور سے بڑھ کر کس کا تعلق ہوگا اللہ کے ساتھ؟ لیکن یہ کہ تعلیم میرے اور آپ کے لیے ہے نا، ہمارے اندر بھی وہ جذبہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری کا معاملہ صرف یہ نہیں کہ الحمدللہ آپ نے زبان سے کہہ دیا شکر کا حق ادا ہو گیا، بلکہ ہمارا پورا سراپا جو ہے، سراپا ہم تشکر بن جائیں اللہ کے سامنے، اللہ کے کسی حکم کو اپنے پاؤں تلے نہ روندے، جس شے کو اللہ نے منع فرما دیا اس سے رک جائیں، اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ یہ ہے اصل میں شکر گزاری جو ہم سب کو ادا کرنی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ سورہ مبارکہ، جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، جو حالات تھے، جو مایوسی تھی، اور جو باتیں بنائی جا رہی تھی، خود حضور کے بارے میں جو کچھ کہا جا رہا تھا، تو ان تمام کیفیات کے اوپر گویا کہ ایک ٹھنڈا ایک مرہم ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا گیا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ حضرات، یہ پریس ریلیز میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ یہ حال ہی میں جو ایک واقعہ ہوا ہے، برقع پوش وہ جو طالبہ تھی، طالب علم تھی کسی یونیورسٹی میں، کالج میں، اور بہرحال وہ ویڈیو اس درجے وائرل ہوئی ہے کہ شاید اتنی وائرل کوئی بھی اتنی کم پیریڈ میں شاید نہ ہوئی ہو۔ تو اسی کے حوالے سے چند باتیں جو کہی گئی ہیں، ہندو ذہنیت خاص طور پر، عنوان ہے اس کا، بھارت کی عدلیہ انتہا پسند ہندوؤں سے خوفزدہ ہو کر دہشت گردوں کی سہولت کار بن گئی ہے۔ یہ بات تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ صاحب نے کہا۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی ریاست کرناٹک کی انتظامیہ نے بھارت کے آئین کو پاؤں تلے رونتے ہوئے حجاب کے خلاف احکامات جاری کر کے آر ایس ایس کے نظریات کو عملی شکل دینے کی کوشش کی۔
توقع تھی کہ بھارتی عدلیہ اپنا فرض منصبی ادا کرتے ہوئے آئین اور قانون کے خلاف ان احکامات کو فوری طور پر منسوخ کر دے گی، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ بھارت کے تمام ریاستی ادارے گہرے مذہبی تعصب کا شکار ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 8 فروری کو ایک مسلمان طالبہ کے خلاف ہونے والا شرمناک واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ بھارت کا ہندو اب کسی طور پر اقلیتوں، خاص طور پر مسلمانوں کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں، اور یہی وہ معیار ہے جو مغرب کا دوہرا معیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ امت مسلمہ خاص طور پر بھارت کے مسلمانوں کو امت مسلمہ میں خاص طور پر بھارت کے مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عالم کفر ان کے خلاف متحد ہے، اور طاغوتی قوتوں سے انصاف کی امید رکھنا خود کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ لہذا مسلمانوں کے دنیا میں باعزت طور پر زندہ رہنے کے لیے اسلام دشمنوں کا خود ہی مقابلہ کرنا پڑے گا۔ بہرحال ہماری حمایت بھی انہیں حاصل ہونی چاہیے، ان کے خلاف ہماری ایک سہ ہونی چاہیے، جو لوگ بھی حرکتیں کر رہے ہیں، اور اس میں اپنا اپنا جو بھی انسان کا، خاص طور پر مسلمان حکومتوں کا، اگر آپ 51 یا 57 کتنے ملک ہیں مسلمان، اگر اس قسم کے واقعات کے خلاف ان کے اندر بھی ایک احتجاج پیدا ہو اور منظم کوئی جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ کوئی اپنے بیانات دیں، تب بھی شاید کوئی اثر ہو، لیکن تمام لوگوں کے اپنے جو ہیں، ان حکمرانوں کے اپنے اپنے مفادات ہیں۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔